السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر عباس نقوی، آپ کا ہوسٹ اپنے پروگرام JIT میں ججمنٹ آن اینڈ انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز۔ اس ٹیوٹوریل میں ہم آپ کو انویسٹیگیشن کے متعلقہ امورات بتاتے ہیں۔ آج کل ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان نارکوٹکس انویسٹیگیشن کے اہم نکات، ایسے نکات جو FIR کے اندراج اور تسلسل اور پختگی کے حوالے سے ہماری کاوش ہے اور سالہ سال کی ریسرچ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ریسرچ پسند آئی ہوگی اور آپ آئندہ بھی اس کو دیکھتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو FIR اور استغاثہ کے تسلسل اور استغاثہ کی مضبوطی کے حوالے سے عرض کریں گے، کچھ ایسی ویریشنز، کچھ ایسی سچویشنز جو مختلف اوقات میں منشیات کو گریب کرتے ہوئے آپ کی نظر میں سے گزرتی ہوں گی اور آپ کے ایکسپیرینس میں آتی ہوں گی۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ازبر کروا دیں اور آپ کو یاد کروا دیں۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جائے برآمدگی منشیات ایسے وہیکل سے ایسی ہو کہ عدالت کے روبرو جاتے ہوئے وہ جب ڈیمو دیا جائے تو اس میں شکوک و شبہات ہرگز پیدا نہ ہوں اور عدالت اس کو من و ان تسلیم کر لے اور آپ کی ورشن کو تسلیم کر لے۔ جیسے روبرو عدالت فیول کا ٹینک ہے جو مکینک دوبارہ بھی فٹ کر سکتا ہو اور بہتر طریقے سے فٹ کر سکتا، تب تو عدالت مان لے گی۔ اگر وہ فیول ٹینک دوبارہ فٹ نہیں ہو رہا یا پہلی بار فٹ نہیں ہو رہا تو عدالت کہے گی کہ منشیات کس طرح یہاں پہ فٹ ہوئی ہیں اور کس طرح یہاں پہ سما گئی منشیات۔ اور اسی طرح مختلف جیسے بمپر میں منشیات برآمد ہوتی ہیں تو بمپر میں کوئی بندہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، یا تو آپ نے ویڈیوگرافی کی ہو یا موٹر موقع کی فوٹوگرافی کی ہو جس سے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے اور ایسے گواہی ہو جائے اور ایسا آپ ضمنی میں بھی اندراج کر دیں کہ آپ کی اس بات کو کوئی ریبٹ نہ کر سکے اور انڈینائبل فیکٹ بن جائے، تب تو یہ بات تسلیم کی کرنے کے قابل بن جائے گی۔ اسی طرح کار کے اندر سلنڈر سے جب آپ منشیات کی برآمدگی کرتے ہیں تو آپ نے اس مکینک کو جس مکینک کو آپ نے سلنڈر کھولنے کے لیے بلوایا تھا اس کا آپ نے بیان نہیں لیا ہوتا، اس کی گواہی لازمی ڈالنی ہے۔ اور وہ آلات جن کی مدد سے سلنڈر گواہ نے یعنی کہ مکینک نے وہ جگہ، وہ کار کا خانہ، خفیہ خانہ، ٹرک کی وہ جگہ جس آلات کے ذریعے وہ کھولے گا ان کو آپ نے تذکرہ بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ ان کو قبضہ میں لینا ہے اور بدریہ فرد مقبوضگی قبضہ میں لینا ہے۔ یہ رہنمائی ہمیں ماخوذ ہوئی ہے پشاور کی PLD ہے 2013 کی YLR 2694 2694 جس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ منشیات کو جب آپ نے کسی آلے کی مدد سے ریکور کرنا ہے تو آلات کو بھی آپ نے قبضہ میں لینا ہے۔ تحریر استغاثہ تھانے لے جانے والے کانسٹیبل کا آپ نے بیان 161 لازمی درج کرنا ہوتا ہے، 161 زوادفے کا بیان، ضابطہ فوجداری کا بیان آپ نے لازمی درج کرنا ہے، اس سے آپ کا کیس مضبوط بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تحریر استغاثہ یعنی کہ مراسلہ میں واضح کریں کہ 4 سے زائد ملزمان میں سے کس ملزم سے کیا کیا برآمدگی ہوئی اور کس ملزم کو منشیات کے کیری کیے جانے کا علم تھا اور کس کو علم نہیں تھا۔ یہ آپ کو بیانات سے ان کے آپس میں تضادات پیدا کر کے جو بیانات میں آئیں گے، جو ان کے آپ کی کراس کویسچننگ ہوگی، جرا ہوگی اور اس طریقے سے آپ ڈگ آؤٹ کریں گے فیکٹس کو اور ان کے جہاں سے وہ روانہ ہوئے تھے، جہاں پہ وہ پہنچے، جس راستے سے آئے اور جہاں سے ایک دوسرے کو انہوں نے جوائن کیا، اس حوالے سے آپ نے تفصیلات لے کر ملزمان کا ثابت کرنا ہے کہ کس کو علم تھا اور کس کو علم نہیں تھا۔ برآمدگی ملزمان کے جسموں سے آپ نے کر کے ان کے سفری بیگ، گاڑی، ریل گاڑی یا جہاز کے خفیہ خانے آپ نے دکھلانے ہیں، خفیہ خانے میں سے آپ نے ریکوری کرنی ہے اور اس کے علاوہ مزید منشیات ملزمان کی نشاندہی پر برآمد کرنی ہے۔ نیز آپ نے ایسی جگہ کا استغاثہ یا عدالت میں پولیس کو پہلے سے ایسی جگہ کا آپ نے پولیس کو یعنی کہ جس جگہ سے ملزم کی نشاندہی سے برآمدگی ہو، آپ نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ پولیس کو کبھی بھی اس جگہ کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کس جگہ پہ آپ کو لے کر جائے گا، یعنی کہ گاڑی کے ایک خفیہ خانے سے ریکوری ہوئی، وہ پولیس نے خود کر لی، لیکن بعد میں از نشاندہی ملزم جب ریکوری کی گئی ہے، آئندہ ریکوری کی گئی ہے، فردر ریکوری کی گئی ہے، تو اس وقت پولیس کے علم میں یہ نہیں تھا کہ کون سی ریکوری کس وقت کیسے کی جائے گی۔ البتہ ملزم نے جب نشاندہی کی تو پولیس نے مزید یا اداروں نے مختلف جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں انہوں نے ریکوری دوبارہ کی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ عدالت یہ سمجھے گی کہ ملزم کیونکہ نالج میں تھا اور ملزم کے علم میں تھا کہ اس نے منشیات کہاں چھپائی ہوئی ہے، اس لیے اس نے آگے چل کر اور نشاندہی پر ریکوری کرائی ہے۔ اور اس چیز کو آپ نے عدالت میں بھی ہرگز بھی تسلیم نہیں کرنا کہ آپ کے پہلے سے علم تھا کہ منشیات کہاں پہ چھپائی گئی ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے تفتیشی افسران ہیروین کا رنگ لکھتے ہوئے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، تو میری خواہش اور میری کوشش ہوگی
اور میری ایڈوائز اور ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پلیز ہرمن کا رنگ آف وائٹ کی بجائے ہلکا براؤن ہی لکھا کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی جب یہ عدالت میں پیش ہوگی، عدالت میں جا کر اس کو پروڈیوس کیا جائے گا، اثر نو مال مقدمہ کے طور پر کھولی جائے گی، تو اس کا رنگ الٹیمیٹلی ہلکا براؤن ہو چکا ہوگا۔ بہرحال اس حوالے سے آپ اپنی ایکسپیرینس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ مدعی اپنے بیان بر عدالت میں گواہی دے کہ پیکنگ مواد بھی پارسل میں سیل کر دیا گیا تھا۔ پیکنگ مواد وہ ہے جو مواد جس میں منشیات کیری کر کے لی جا رہی تھیں، اس پیکنگ مواد کو بھی پارسل میں، یعنی کہ جو پارسل آپ نے تیار کرنا ہے اس میں سیل کر دیا گیا تھا۔ رنگ لکھتے ہوئے آپ یہ لازمی لکھیں کہ اس وقت میرے مطابق یہ رنگ ہے، اور رنگ کی ویریشن، کیونکہ رنگ ہر شخصیت کے مطابق رنگ مختلف ہوتا ہے، کوئی اس کو ہلکا براؤن پڑتا ہے، کوئی کالا اس کو سمجھتا ہے چرس کو، کوئی ہلکا براؤن اس کو کہتا ہے، کوئی گاڑھا براؤن اس کو کہتا ہے۔ تو اس حوالے سے میرے مطابق کا لفظ آپ نے ہر رنگ جب لکھنا ہے استغاثہ میں، ضمنی میں، تو آپ نے میرے مطابق لازمی لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ استغاثہ ایف آئی آر کے گواہان واضح رہیں کہ وزن کرنے والا آلہ پہلے سے ان کے ہمراہ تھا یا موقع پر ادھار لیا گیا تھا یا کہاں سے حاصل کیا گیا تھا، اور کون سی قسم کا آلہ تھا، اس کا رنگ کیا تھا، اس کی فارمیشن کی تھی، اس کی یہ فگر والا آلہ تھا یا یہ ہاتھ میں ایسے ہولڈ کر کے جو تکڑی ہوتی ہے وہ تھی، چھوٹی تکڑی تھی، بڑی تکڑی تھی۔ اس طرح کی چیزوں کے متعلق گواہان استغاثہ اور استغاثہ کا مدعی مکمل طور پہ واضح ہونے چاہیے، تاکہ ان کے علم میں ہو کہ ہم نے کس چیز سے تلائی کی گئی تھی۔ اور یہ رہنمائی جو ہمیں ماخوذ ہوئی ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کی، کراچی ہائی کورٹ کی رولنگ ہے 601 MLD 2019، اس سے ہمیں یہ رہنمائی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وزن منشیات، جب بھی وزن منشیات آپ نے استغاثہ میں لکھنا ہے، ضمنی میں لکھنا ہے، یا فرد مقبوضگی میں لکھنا ہے، یا تفتیش کے کسی بھی مرحلے پر آپ نے وزن منشیات لکھنا ہے، تو اس کے ساتھ تقریباً کا لفظ لازمی لکھیں، یعنی کہ اپروکسیمیٹلی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کئی بار وزن میں سکھائی، موسمی حالات اور اس طرح کی وجوہات، اس کے پھینکے جانے سے، ٹوٹ پھوٹ اور اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے یہ قابل تبدیلی اور ویریبل ہو جاتا ہے۔ ویریبل جب ہوتا ہے تو پھر جب عدالت میں سے ریکور کیا جاتا ہے اور اس کو دوبارہ تولا جاتا ہے تب بھی فرق اس میں آ جاتا ہے، تو اس لیے لازمی اس کے ساتھ 2-4 گرام کا یہ فرق آ جاتا ہے۔ تو تقریباً، اور کنڈوں کا آپس میں فرق ہوتا ہے، جب ایک بار ایک کنڈے سے تولا جاتا ہے، ایک تلائی کی جاتی ہے، دوسرے کنڈے سے جب تلائی کی جاتی ہے تو تب بھی فرق آ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ جب تقریباً لکھیں گے تو آپ کا یہ ایک نقطہ واضح ہو جائے گا اور آپ کا نقطہ یہ کور اپ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دفعہ، قانون، وقت، تاریخ، نام لیڈی کانسٹیبل، آپ جو ہمراہ آپ کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل ہوگے اس کو پہلے سے خالی رکھ کر استغاثے میں بعد میں دیگر سیاہی کے ساتھ یا ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اس کو مزید فل اپ نہ کریں، بلکہ آپ نے پینسل اور قلم یا کاغذ یا بال پوائنٹ جو بھی جس سے بھی آپ نے استغاثہ لکھنا ہے آپ نے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، اور سیم کے ساتھ آپ نے سیم فلو کے ساتھ اور سیم ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کو فل کرنا ہے استغاثے میں۔ یہ ہوتا ہے کئی بار دیگر ہینڈ رائٹنگ سے جب لکھا جاتا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے، عدالت میں وکیل صفائی فرماتے ہیں کہ یہ چیز بعد میں فل اپ کی گئی تھی، اس لیے اس چیز سے بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ مدعی منشیات کو منشیات تولنے والے باٹ کا نام لے کہ کنس باٹ سے ہم نے تولا منشیات کو اور یہ کہاں سے لیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا، اس کی حالت کیسی تھی، اس کی تفصیل، اس کی درست وضاحت کریں۔ زبانی اور تحریری طور پر عدالت میں ایسی وضاحت کرنے کے بھی انسان کو قابل ہونا چاہیے۔ تو وزن منشیات کرنے کا طریقہ کار، موڈس آپرینڈائی اور جو ہم وضع طریقہ کرتے ہیں ان معاملات میں بھی تفتیشی کو اور مدعی کو، گواہان کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے اور یک زبان ہونا چاہیے، اور آپس میں اپنے ان کے بیانات بھی میچ کرتے ہونے چاہیے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کا آپ کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، ہماری ڈسکورس پسند آ رہی ہے، ہماری ریسرچ پسند آ رہی ہے، ہماری پریزنٹیشن پسند آ رہی ہے، ہمارے پروگرام JIT ججمنٹ آن انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز کو اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو اس چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو بتائیے گا اس پروگرام کے متعلق۔ اگر آپ منشیات کے خلاف کمپین کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس کے متعلق سمپوزیا کرنا چاہتے ہیں، لیکچرز ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے متعلق واکس کروانا چاہتے ہیں، تو سید ذوالفقار حسین گیلانی اور سید محسن گیلانی کے ہمراہ لاہور ڈسٹرکٹ میں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں اور پورے پنجاب میں وہ کام کر رہے ہیں اور سالہ سال سے کام کر رہے ہیں، گڑی شو لاہور سے ان کی برانچز شروع ہوتی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ آپ ہینڈز جوائن کر سکتے ہیں، میرے ساتھ ہینڈ جوائن کر سکتے ہیں۔ بغرض آپ لیکچر دلوانے کے لیے منشیات کے موضوع پر مختلف تعلیمی اداروں، مختلف لیگل انسٹیٹیوٹس اور لا پڑھانے والے انسٹیٹیوٹس میں آپ لیکچر کے لیے مجھے بلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پیارا منشیات کی لت میں مبتلا ہے تو علاج کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر اسکرین پر اس وقت ڈسپلے ہو چکا ہوگا۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔